اس جنگ کا جو سب سے بڑا المیہ تھا وہ حضرت عمار بن یاسر کی شہادت تھی۔ جنگ کے دوران حضرت عمار ابن یاسر جو تھے وہ حضرت امام علی علیہ السلام کے لشکر میں موجود تھے، 90+ ان کی ایج تھی، اور وہ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث بھی ہے کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ پہلا سر جو اسلام کی تاریخ میں کٹا ہے وہ حضرت عمار ابن یاسر کا ہی کٹا ہے، اور یہ جو سر ہے یہ کاٹ کر امیر معاویہ کے سامنے پیش کیا گیا، تو لوگوں نے کہا کہ امیر معاویہ سے کہ وہ حدیث یاد کریں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو کیا ہم سب باغی ہیں اور کیا ہم جہنم کی طرف بلا رہے ہیں؟ تو امیر معاویہ نے اس کے اوپر بھی توجیہ پیش کی کہ نہ علی عمار ابن یاسر کو لے کر آتے اور نہ ہم قتل کرتے، تو اس لیے اصل قاتل جو ہے وہ ہم نہیں ہیں، وہ تو علی ہے، نعوذ باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ کل ہم نے بات کی تھی جنگ جمل پہ، اور جنگ جمل کے جو بعد کے حالات ہیں ان پہ، کہ حضرت علی علیہ السلام نے کس طرح سے حضرت عائشہ کو واپس مدینہ بھیجا اور کس طرح سے باقی تمام معاملات کو سنبھالا۔ اب اس کے بعد آپ کی جو طرز حکومت ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، اور پھر جو جنگ صفین ہوئی بالکل 1 سال بعد ہی، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے کسی قسم کی کوئی بھی انتقامی کارروائی نہیں کی، اور آپ نے اعلان فرمایا کہ کسی زخمی کو قتل نہ کیا جائے، بھاگنے والوں کا تعاقب نہ کیا جائے، عورتوں اور بچوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، اور نہ ہی کسی کا مال لوٹا جائے۔ حضرت عائشہ کو مکمل عزت و احترام کے ساتھ واپس مدینہ بھیجا گیا۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق اور ان کے عدل کی ایک روشن مثال تھے۔ اس کے بعد حضرت علی نے محسوس کیا کہ مدینہ جو ہے وہ اتنی بڑی اسلامی سلطنت کا انتظام سنبھالنے کے اب اس کے لیے موزوں مرکز نہیں ہے، اس لیے آپ نے دارالحکومت کوفہ منتقل کر دیا، اور اس فیصلے کی چند اہم وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ عراق میں فوجی قوت زیادہ تھی، شام کی سرحد جو ہے وہ نسبتاً قریب تھی، اور انتظامی امور بہتر طریقے سے چلائے جا سکتے تھے۔ دوسری طرف شام میں امیر معاویہ جو تھا اس کی حکومت تھی، اور وہ کئی سالوں سے وہاں پہ گورنر تھا۔ اس نے ایک مضبوط وہاں پہ انتظامیہ قائم کر رکھی تھی، اور شام کے اکثر قبائل اس کے حامی تھے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد اس نے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت سے انکار بھی کر دیا تھا، اور اس کا موقف یہ تھا کہ پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے اور پھر بیعت کا معاملہ دیکھا جائے۔ یہ ظاہری بات ہے ایک سیاسی چال ہی تھی، ورنہ اس کو حضرت عثمان کے شہادت یا قاتلوں سے کیا لگے، لیکن وہ حضرت علی علیہ السلام کو اور مرکزی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس کے اس موقف پہ یہ فرمایا کہ اس وقت اسلامی ریاست میں بدامنی ہے، تو یہ جو انتشار ہے پہلے اس کو قابو کریں، اور اگر اس ماحول میں کوئی فوراً کارروائی ہوئی تو مزید خون ریزی بڑھ جائے گی۔ پہلے حکومت مضبوط کی جائے، امن قائم کیا جائے، پھر مکمل تحقیقات کے بعد اصل مجرموں تک پہنچا جائے، کیونکہ یہ کوئی ایک مجرم نہیں ہے، یہ تو بلوائی تھے، باغی تھے۔ اب اس میں کس نے پلان کیا، کس نے بندوں کو اندر بھیجا، کون اصل میں ماسٹر مائنڈ تھا یہاں تک پہنچنے کے لیے، کم از کم پہلے حکومت کو سٹیبل تو ہونا چاہیے، اس کے بعد یہ ہو۔ لیکن یہ اختلاف امیر معاویہ بنانا چاہتا تھا، اور اختلاف جو ہے وہ بڑا، اور یہ اختلاف جو ہے بعد میں ایک قانونی مسئلہ بھی بن گیا، ایک سیاسی مسئلہ بھی بن گیا، ایک انتظامی مسئلہ بھی بن گیا۔ شام میں امیر معاویہ کے زیر انتظام بہت سے علاقے تھے، جبکہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس عراق اور حجاز آپ کے ماتحت تھے، اور یہ جو رائے تھی دونوں کی یہ چونکہ مختلف تھی، تو اس کی وجہ سے حالات دن بدن خراب ہو رہے تھے۔ معاویہ اس کے لیے اپنی ایک سیاسی مہم جو ہے وہ کر رہا تھا، اور جو تاریخی روایات ہیں ان کے مطابق معاویہ نے حضرت عثمان کی شہادت کو عوامی جذبات ابھارنے کے لیے بہت ایک نمایاں انداز میں پیش کیا۔ اس نے کیا کہ اس نے شام کی جتنی مسجدیں ہیں ان میں باری باری حضرت عثمان کی جو خون آلود قمیض تھی، اور ان کی جو اہلیہ نائلہ تھیں، ان کی جو زخمی انگلیاں کٹی تھیں، وہ انگلیاں لوگوں کو دکھائیں، اور قصاص عثمان کے مطالبے کو مزید ہوا دی۔ اس سے یہ ہوا کہ شام کے لوگوں میں شدید جذبات پیدا ہوئے، اور امیر معاویہ کو وسیع عوامی حمایت بھی حاصل ہو گئی۔
بعض مورخین اسے ایک مؤثر سیاسی حکمت عملی قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض اسے جذباتی مہم یا ایک سیاسی پروپیگنڈا قرار دیتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ ایک سیاسی پروپیگنڈا ہی تھا۔ حضرت علی نے اس پورے عرصے میں بہت کوشش کی کہ جنگ نہ ہو، آپ نے متعدد خطوط بھی لکھے، سفیر بھی بھیجے، مذاکرات کی بھی دعوت دی، لیکن کوئی متفقہ حل سامنے نہیں آ سکا۔ آخرکار دونوں طرف فوجیں جو ہیں وہ جمع ہونا شروع ہو گئیں۔ حضرت علی علیہ السلام جو ہیں وہ عراق سے روانہ ہوئے، معاویہ بھی شام سے نکل آیا۔ دونوں لشکر دریائے فرات کے قریب صفین کے مقام پر پہنچ گئے۔ اب ابتدا میں معاویہ کی فوج نے دریائے فرات جو تھا اس کے اوپر قبضہ کر لیا، اور معاویہ نے کیا کیا، معاویہ اور عمر بن العاص، یہ آپ نے نام یاد رکھنے ہیں، ان لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کے لشکر کو پانی پینے سے منع کر دیا۔ حضرت علی نے پہلے مذاکرات کیے، لیکن جب بات نہ بنی تو آپ نے جنگ کا ارادہ کیا، اور آپ نے پانی کے لیے جنگ کی اور راستہ کھلوا لیا۔ اس کے بعد حضرت امام علی علیہ السلام نے حکم دیا کہ مخالف لشکر کے کسی بھی شخص کو پانی پینے سے نہ روکا جائے۔ پانی اللہ کی نعمت ہے، اسے ہم کسی پر حرام نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آپ نے پھر ایک کوشش کی کہ جنگ سے بچا جائے، لیکن اتفاق نہ ہو سکا اور جنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ 37 ہجری میں صفین کی جنگ شروع ہوئی، یہ کئی دن تک جاری رہی۔ ابتدائی دنوں میں چھوٹے چھوٹے مقابلے ہوئے، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کا جو سب سے بڑا المیہ تھا وہ حضرت عمار بن یاسر کی شہادت تھی۔ جنگ کے دوران حضرت عمار ابن یاسر جو تھے وہ حضرت امام علی علیہ السلام کے لشکر میں موجود تھے، 90+ ان کی ایج تھی، اور وہ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث بھی ہے کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ پہلا سر جو اسلام کی تاریخ میں کٹا ہے وہ حضرت عمار ابن یاسر کا ہی کٹا ہے، اور یہ جو سر ہے یہ کاٹ کر امیر معاویہ کے سامنے پیش کیا گیا، تو لوگوں نے کہا کہ امیر معاویہ سے کہ وہ حدیث یاد کریں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو کیا ہم سب باغی ہیں اور کیا ہم جہنم کی طرف بلا رہے ہیں؟ تو امیر معاویہ نے اس کے اوپر بھی توجیہ پیش کی کہ نہ علی علیہ السلام جو ہے وہ عمار ابن یاسر کو لے کر آتے اور نہ ہم قتل کرتے، تو اس لیے اصل قاتل جو ہے وہ ہم نہیں ہیں، وہ تو علی ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح کی جو صورتحال ہے وہ وہاں پہ پیدا ہوئی، لیکن بہرحال حضرت علی علیہ السلام کی برتری اس جنگ میں بہت واضح تھی۔ تاریخی روایت کے مطابق معاویہ کی جو فوج تھی وہ پسپا ہونے کے قریب ہوئی، تو پھر کیا کیا گیا؟ اس موقع پر عمر بن العاص، وہ بہت ہی چلاک اور شاطر آدمی تھا، ویسے تو وہ صحابی رسول ہے، لیکن اب جو بات سچ ہے وہ تو بتانی ہے۔ اس نے مشورہ دیا کہ قرآن کے نسخے جو ہیں ان کو نیزوں پر بلند کر دیا جائے اور کہا جائے کہ فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہونا چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ یہ اقدام جنگ روکنے کی ایک سیاسی تدبیر ہے، اور دشمن کی جو نیت ہے اس پر ہمیں اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن حضرت علی کے لشکر کے ایک بڑے گروہ نے جنگ جاری رکھنے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے بھی عمادگی ظاہر کر دی اس کے اوپر۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ثالثی ہوئی، وہ ثالثی کے لیے پورا ایک سسٹم بنایا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے ثالث جو ہیں وہ ابو موسیٰ اشعری تھے، اور معاویہ کی طرف سے عمر بن العاص کو بنایا گیا۔ اور پھر اس کے بعد تحکیم کے جو نتائج ہیں ان کے بارے میں تاریخی روایات ہیں، لیکن یہ جو واقعات ہیں یہ حضرت علی علیہ السلام کی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا سیاسی دھچکا ثابت ہوئے۔ اسی جنگ کے بعد خوارج کا جو ہے وہ ظہور ہوا، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ خوارج ہو گئے۔ تو یہ ایک جنگ جو ہے اختتام پذیر تو اس صورت میں ہوئی کہ حضرت علی علیہ السلام جو ہے ان کا پلڑا بھاری رہا، لیکن اس کے باوجود اس جنگ کی وجہ سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ خرابی کی طرف چلی گئیں۔ ناظرین کرام، اس کے اوپر ہم مزید بھی بات کرتے جائیں گے، اور بعد کے جو حالات ہیں ان کے اوپر بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ جنگ صفین کے اندر تقریباً 30 سے 40 ہزار افراد جو ہے وہ لقمہ اجل بنے۔ اب اس میں صحابہ تھے، اس میں تابعی بھی تھے، اس میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی تھی، لیکن اکثر لوگ جو تھے وہ اس میں
وہ تھے جو صحابی تھے۔ تو مسلمانوں کی تاریخ جو ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا یہ المیہ بنا کہ پہلے جنگ جمل اور اس کے بعد جنگ صفین۔ ہم مزید اس کے اوپر بات اور بھی کریں گے کہ حضرت علی علیہ السلام کو اس جنگ کے بعد کن کن مشکلات سے گزرنا پڑا اور کیا کیا حالات بنے، اور حضرت علی علیہ السلام کے جو قریبی ساتھی تھے ان کے اوپر بھی ہم آپ کو باری باری ان کی بھی اوپر ویڈیوز بنائیں گے، جیسے مالک اشتر تھے، جیسے محمد بن ابی بکر تھے جو حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے، اور اس کے اوپر مزید بھی آگے جا کر ہم بات کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔